میں آگے بتا رہا ہوں کہ ان پلیٹ فارموں پر جانے والے لوگوں کے مسائل الجھے تو ہیں، سلجھے نہیں ہیں۔ اللہ کرے ان گروہوں کو، جن کو شریعت نے ہمارے ہاتھ میں بڑی امیدوں کے ساتھ دیا تھا، ہم لوگ تھام لیں اور اپنے گھر کی نعمتوں کی قدر کریں، در در کی ٹھوکریں کھانے سے اور بے عزتی سے خود کو محفوظ رکھیں۔ مسلمان اپنے ہاتھ میں اپنی بیماری کا کیمیا اور نسخہ موجود ہونے کے باوجود بھی دنیا والوں پر ٹک ٹکی لگائے ہوئے، دنیا کی مختلف قسم کی لبھانے والی ایڈیں اور اس طرح کے اشتہار کہ ہمارے یہاں آپ کے الجھے ہوئے مسائل کا حل ہے، مسلمان کی رال بھی ٹپکنے لگتی ہے اور وہ چاہی نہ چاہی ایسے پلیٹ فارموں کا سہارا لیتا ہے جن کے پیچھے کام کرنے والے طاغوت اور شیطان ہوتے ہیں۔ ان حضرات کی طرف سے کبھی بھی صحیح رہنمائی ہو نہیں سکتی۔ میں تو اگر صاف الفاظ میں آپ کو کہوں کہ یہ اینٹی اسلام پلیٹ فارمز ہیں، ان کے یہاں بجائے مسائل کے سلجھنے کے الجھاؤ ہی الجھاؤ ہے، تو شاید جھوٹ نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے یہاں کمپیوٹر میں بعض مرتبہ وائرس آ جاتے ہیں تو ایک انسان یہ چاہ کر کہ چلو ابھی تھوڑے سے پروگرام آگے چلا لیتا ہوں، کچھ کام کر لیتا ہوں، پھر ان وائرسوں کے دور کرنے کا کوئی علاج تلاش کروں گا، تو کہتے ہیں جتنی مرتبہ یہ انسان کسی سافٹ ویئر میں جاتا ہے اتنی مرتبہ وہ وائرس ڈبل ٹرپل ہوتے ہیں۔ بس ویسا ہی حال ہے ہماری الجھنوں کو دور کرنے کے لیے ایسے اینٹی اسلام پلیٹ فارموں کا سہارا ہم لوگوں کے لیے الجھاؤ در الجھاؤ پیدا کرتا ہے۔ معزز خواتین، اسلام نے ماشاءاللہ پہلے ہی دن سے ایسے اصول ہم کو بتائے ہیں جن کو فالو کرنے کی بنیاد پر، جن کی پیروی کرنے کی بنیاد پر قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ جھگڑوں کی نوبتیں نہیں آئے گی، اور اگر کہیں بائی چانس آ بھی گئی تو انشاءاللہ اس کا سلجھاؤ اتنا آسان ہوگا کہ دنیا کا کوئی کام اس سے زیادہ آسان نہیں۔ میں آپ کو ایسے موٹے موٹے کچھ اصول تجربوں کی روشنی میں آج کی مجلس میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، اور ہم نے تو جن لوگوں کو یہ علاج بتائے ان کے سنسار جیون سکھی ہیں، اور یہ سب اسلامی اصول سے نکالے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی تعلیمات سے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے بنیادی چیز جھگڑوں کے پیدا نہ ہونے کے لیے یہ ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے اور اپنے حقوق کے سلسلے میں معافی تلافی سے کام لے۔ معزز خواتین، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ہندوستان کی مایناز شخصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی نفسیات کے پہچاننے میں ایسا ہی ماہر بنایا تھا جیسے آج کل یونانی حکیم نبض پکڑ کر آپ کی بیماری کا علاج کر دیتے ہیں، وہ روح کی نبض پکڑا کرتے تھے، اور ان کی بات سند اور سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے میں دوسروں کی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام آ جائے اور اپنے تلف شدہ، ضائع شدہ حقوق میں معافی کا مزاج لوگوں کا پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ جھگڑوں کو پنپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور پنپے ہوئے پھلتے پھیلتے جھگڑے یکلخت مٹ جائیں گے۔ معزز خواتین، اصول چھوٹا ہے لیکن اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے، اور یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے نکالا ہوا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو پڑھ سنائی۔ آپ نے فرمایا سل من قطعک واعفو عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ رشتہ ناتا توڑے ان کے ساتھ تم جوڑو، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے ان کے ظلم کو صرف اتنا ہی نہیں کہ تم سہو، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو معاف کر دو۔ یہی وہ چیز ہے، میرا حق جہاں لینا ہے میں آنکھ بند کر کے اس کو معاف کرنے کے پیچھے رہوں گا، اور مجھے لوگوں کا حق ادا کرنا ہے 100% ادا کرنے کا اہتمام کروں گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، محمد معافی کا راستہ اپناؤ، اور لوگوں میں دستور کی جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرو، اور جاہلوں کا جو ٹریک ہے اس سے
گریز اختیار کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، پرہیز کرو ان چیزوں سے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، لیکن ان کو دریا بکوزہ کہنا چاہیے، وہ سمندر ہے اپنے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے معافی کا راستہ اپناؤ، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو لوگوں کے اچھے دستور کے اندر سے شمار کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو تم سے رشتہ ناتا کاٹے ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو۔ نمبر 2، جو تم کو محروم رکھے ان کو تم بھرپور دو۔ اور تیسرے نمبر پر جو تم پر ظلم کرے ان سے معافی تلافی کرو۔ معزز خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 چیزوں کے اپنانے کا حکم دیا گیا، جبکہ آپ تو سید الرسل تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طبیعت و مزاج ہی ایسا بنایا ہوا تھا کہ کوئی غلطی اور باطل آپ کے مزاج میں سیٹ ہی نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی آپ سے سرزد ہوتی تھی، کوئی چیز صادر ہوتی تھی تو اچھائی اور بھلائی صادر ہوتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر نبوی اخلاق اور نبوی سنت، معاشرت کی، سماج کی، رہن سہن کی اپنے اندر اپنانی ہو تو ہم نے اپنے رسول کی زبانی تفصیل سے اور قرآن کریم میں اجمال کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے، دستور کو اٹھاؤ جس کی تشریح 3 چیزوں سے کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر میں اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شوہر اگر تم سے بے رخی کرتا ہے تم اس سے محبت کا اظہار کرو۔ اگر کوئی آپ سے رشتہ ناتا کاٹتا ہے، آپ جوڑو، اس کو تھوڑا زوم ویژن دیں گے آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوہر اگر آپ سے بے رخی اپناتا ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے حسن سلوک میں بالکل فرق نہ آنے دو۔ نمبر 2، اگر وہ تمہیں تمہارے حقوق سے محروم کرتا ہے تو تم 100% اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ یہ ہمارا ربط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے ہم کو پہنچا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر، اگر وہ آپ پر ظلم کرتا ہے، جیسے حقوق نہ دے کر یا مار پیٹ کر کے یا اور طریقوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بلکہ قرآن کریم کی آیت میں ہمارے رب نے یہ دھارس دلائی ہے کہ جو اس ٹریک کو اپنائے گا، سامنے والا دشمن اگر زمانے کا سب سے بڑا دشمن بھی ہوگا، قرآن بلا مبالغے کے کہتا ہے کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں ہمارا رب یہی کہتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، لوگ تم سے برائی کریں تو تم ان کے ساتھ بھلائی کے طریقے کے اوپر جواب دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تمہارے اور اس کے درمیان ازلی عداوت بھی ہوگی، بہت گہری، قدیم اور بڑے بڑے اسباب کی بنیاد کے اوپر دشمناوٹ بھی قائم ہو گئی ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ صرف دوست نہیں، تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اللہ کے کلام میں کبھی مبالغہ نہیں ہوتا، اتنا ہو اور اللہ اتنا بتائے ایسا کبھی نہیں ہوتا، جتنا ہے اتنا ہی قرآن بولتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گویا اپنی طرف سے نتیجہ پہلے سے ہی بتا دیا کہ تم اس ٹریک پر چلو گے کہ سامنے والے کے حقوق کی 100% ادائیگی کرنی ہے، اور میرے حقوق کی ادائیگی میں اگر کچھ 19-20 ہو جاتا ہے تو مجھے معافی سے کام لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے چند ہی دنوں میں پنہ پلٹے گا اور اسی کشمکش والے، رسا کشی والے، پریشان کرنے والے حالات نہایت ہی خوشگواری سے بدل جائیں گے، اور جن حضرات نے اس کو اپنایا ان حضرات نے زندگی کی خوشیاں پالی۔ معزز خواتین، اس طریق کے اندر، اس راستے کے اندر اتنی زیادہ خوشیوں کے پٹارے ہیں کہ تنہا آپ کا گھر نہیں، آپ کے اردا گرد کے 10 گھروں کے اندر خوشیاں پھیل جائے گی۔ اس طریق کو کوئی اپنا کر تو دیکھے۔ آج ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مرد اگر برا سلوک کرتا ہے تو اس کا جواب بھی برے سلوک سے دیا جاتا ہے۔ اس سے کبھی بھی نزاعات کا، جھگڑوں کا، کجیوں کا سولوشن آتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی پتھر مارے اور میں بھی اس کو پتھر ماروں تو اس میں کمپرومائز اور صلح ڈھونڈنی نہ رہی، ملتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مارو گے تو اس کے جواب میں پھر سے ایک پتھر آئے گا، اور آپ کا ٹریک ہی ہے پتھر کا جواب پتھر سے،
تو پھر یہ ایک سلسلہ دراز ہوگا اور عمر کی قیمتی بہترین گھڑیاں اس کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے گھرانے کے اندر اس قسم کا الجھاؤ ہو، وہ 50 علاج اپنا چکے، ایک یہ طریقہ بھی اپنا کر دیکھ لیں۔ 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے نہایت ہی مختصر سے عرصے کے اندر ان کے درمیان محبتیں قائم ہو جائے گی، خوشیوں کی خوشبوئیں مہکے گی اس گھر کے اندر، سارے لوگ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنے لگیں گے۔ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی طرف سے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں، انشاءاللہ وہی ماحول جس کو ناقابل حل سمجھا جاتا تھا بڑی آسانی سے حل ہونے لگے گا۔ آخر کوئی تو وجہ تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریک اپنے رسول کو حکمن قرآن کریم کے اندر بتایا کہ تم کو کرنا ہے۔ یہ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تین آرڈر دیے اللہ تعالیٰ نے، تینوں جگہوں پر حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، محمد یہ کرنا ہے۔ اور یہی آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر اس سے آپ کا ٹریک ہٹ رہا ہے تو وہ واقف کاروں کا، شریعت پر عمل کرنے والوں کا ٹریک نہیں ہے، وہ جاہلوں کا ٹریک ہے، اور اس سے کبھی بھی معاشرے کے اندر سلجھاؤ آ نہیں سکتا۔ معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ ایک بات ٹھان لیں کہ مجھے سب کے حقوق 100% ادا کرنے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات مزید بڑھ کے یہ بھی کہوں گا، بائی چانس اگر تمہارے معاشرے میں خوشی نہ بھی آئی، تمہارے رب کے بتائے ہوئے ٹریک پر تم عمل کر رہی ہو، اس سے بڑھ کر آپ کی بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ سامنے والا آدمی ٹریک سے ہٹا ہوا اور آپ ٹریک پر ہیں، اگر کوئی دوسرا فائدہ نہ بھی ملے تو آپ کی تو 10 انگلیاں گھی میں ہے، آپ تو ہر دم ترقی کر رہی ہے۔ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت اسے ہے جو ٹریک سے ہٹا ہوا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے ہوئے راستے کے اوپر اگر کوئی شخص چلتا ہے تو وہ دنیا آخرت کسی جگہ ضائع نہیں کیا جاتا، دونوں جگہ کامیاب کا کامیاب رہتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ سمجھ لو، مجھے حق ادا کرنا ہے۔ اگر میرے شوہر نے دن میں مجھ کو ظلم کیا ہے، رات کو محبت اور اچھے سلوک اور اس کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کا میرا جو اخلاقی فریضہ ہے میں ضرور ادا کروں گی۔ ایک چیز ٹھان لو۔ نمبر 2، میرے شوہر کو آگے بڑھ کر میں معاف کر دوں گی، میرے رب کے حضور 2 رکعت پڑھ کے یہ کہوں گی کہ اے اللہ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ معزز خواتین، میں انشاءاللہ آگے بتا رہا ہوں کہ یہ طریق ویسے مشکل ہے، لیکن جتنا مشکل ہے اتنا ہی زیادہ اثر انداز ہے۔ دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جتنی جلدی شفا چاہیے ہے اتنی ہی ہائی پاور دوائی لینی پڑتی ہے، اور اس ہائی پاور دوائی کے کچھ ری ایکشنز بھی رہتے ہیں، بدن کے بعض حصوں کو کچھ سہنا بھی پڑتا ہے۔ مگر آپ کو جلدی شفا چاہیے ہے، ایمرجنسی حالات ایسے آ جاتے ہیں جس میں انسان کو وقت نہیں رہتا، تو انسان ایسی دوائیاں استعمال کرتا ہے۔ تو بس ایسے ہی درجے کی ایک سخت اور گہری ٹونک ہے یہ، جس کو آپ لیں گے تو کڑواہٹ سے بدن پورا چور چور ہو جائے گا، لیکن ایک مرتبہ جتنا زیادہ کڑوا پن ہے اتنا ہی تیز اس کا اثر بھی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی سے یہ شوہر اپنے دل کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اپنے پچھلے کیے کرتوتوں کے اوپر اس کو ندامت و شرمندگی ہوگی، لیکن آپ کچھ مدت کے لیے اس پر جمے رہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے حق کے سلسلے میں جو حق تلفی ہوئی اسے میں معافی اور درگزر کے ساتھ ہی ہمیشہ رکھوں گی۔ شوہر اگر کہیں آپ کو کوئی حق کسی دن نہ دے یا آپ کی حق تلفی میں کوئی ظلم کرے تو آپ معافی سے کام لو۔ اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ معافی سے کام لے گا۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت عائشہ پر بلیم کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑی تہمت و الزام لگا تھا، اور اس الزام کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اوپر بہت زیادہ اثر تھا۔ آپ نے بھی شاید قصہ سنا ہوگا
چند حضرات نے مل کر حضرت عائشہ کی عصمت کو لے کر داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک شخص تھے مصطح۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ رشتہ دار تھے اور وہ نادار تھے مصطح۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اللہ نے بہت کشادہ رکھا تھا۔ حضرت مصطح کے اوپر حضرت ابو بکر اس سے پہلے ان کی غربت و ناداری کی وجہ سے مدد کرتے چلے آئے تھے۔ اپنی بیٹی کے اوپر اس طرح کے بلیم میں مصطح بھی شامل ہے، اس غصے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم مصطح کے اوپر آئندہ کبھی خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف صدیقی نہیں، صدیقوں کے سردار کے حوالے سے یہ قسم کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ فضیلت والے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے کشادگی اور وسعت دے رکھی ہے، انہیں ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دینا بند کر دیں گے، مسکینوں کو اور راہ خدا کے اندر جو لوگ چلتے ہیں ان لوگوں کو دینا بند کر دیں گے۔ نہیں، آپ اپنا کام کریں، کسی نے بلیم کیا ہے تو وہ اس کا کام ہے۔ تمہیں چاہیے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ عفو درگزر سے کام لیں، پہلو تہی کریں، اگنور کرنا سیکھیں، وَلْيَصْفَحُوا، ان کو اگنور کریں، اس چیز کو التفات نہ کریں، اپنا صفحہ وجہ اور اپنا کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اتنی ایموشنل آیت ہے کہ اہل دل تو وجد کھا جاتے ہیں اس پر۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تمہارا بڑا تم کو معاف کرے، کیا تمہاری یہ چاہت نہیں ہے؟ تو تم اپنے چھوٹوں کو معاف کرو، ان کی یہ چاہت ہوگی؟ یعنی ان کے دل میں بھی ایک پیاس ہوگی کہ کاش ہمارے بڑے اپنا بڑاپن دکھا کر ہم کو معاف کریں، جیسے آپ اللہ اکبر بڑی ذات سے اپنی مغفرت کی امید رکھتے ہو۔ اللہ اکبر بہت ہائی ٹیمپریچر یہ جو ہے تعبیر ہے قرآن کریم کی، الا تحبون ان یغفر اللہ، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عداوت بھری دل کے اندر جو اپنی بیٹی کے حوالے سے ایک دشمناوٹ بھری حالت تھی، اس کو تبدیل کر دیا، چنانچہ انہوں نے دینے کا فیصلہ کر دیا۔ معزز خواتین، آپ چاہتی ہو کہ آپ کی دسیوں غلطیوں کو آپ کا رب معاف کرے، تو آپ اپنے شوہر، اپنے گھر میں جن جن لوگوں سے آپ کے حقوق میں حق تلفی ہوئی ہے، چکے ہوئی ہے، ان کو آپ معاف کر دو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ لہجہ خواہ نہیں استعمال کیا، تم دو اور ادھر سے لو۔ یہ ایک خاص چین ہے، آپ کا دینا ادھر سے آنا ہے، آپ مغفرت دو گی ادھر سے مغفرت آئے گی۔ معزز ماں بہنوں، جنہوں نے اس گر کو سمجھ لیا، میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ جھگڑے پنپنے سے رہ جائیں گے، یعنی گھر کے اندر جنم لے ہی نہیں سکیں گے۔ اور اگر شوہر بھی یہ موڈ بنا لے کہ مجھے سامنے والی کے سارے حقوق ادا کرنے ہیں اور اپنے حقوق کے لینے کے سلسلے میں معافی سے کام لینا ہے، پھر تو کیا کہنے، یہ گھر جنت نشان ہے، یہ گھر آئیڈیل ہے۔ آس پاس کے وہ لوگ جو دسیوں دروں کی ٹھوکریں کھا کر وہ سکون نہیں پا سکے، آپ کا گھر اتنا کیپیبل ہو گیا کہ 100 گھروں میں سکون بانٹ سکتے ہو۔ کوئی کر کے تو دیکھے، اور جنہوں نے کیا ماشاءاللہ وہ خوش ہیں اور خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلا گر ہے، دوسروں کے حقوق کو 100% ادا کرو، اپنے حقوق کے سلسلے میں اگر کہیں 19-20 ہو تو اس میں معافی تلافی سے کام لو۔ نمبر 2، اپنے غصے کو ہمیشہ دباؤ۔ یاد رکھیے، غصے ہی سے جھگڑوں کا ماحول کریٹ ہوتا ہے، غصوں ہی کی وجہ سے جھگڑوں کا ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ غصے کو دباؤ گی تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ آئندہ دنوں جن جھگڑوں کے الجھاؤ کے اندر پھنس سکتی تھی اس سے سلامت ہو گئی، سیف ہو گئی، محفوظ ہو گئی۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ ان پرہیزگاروں میں شمار ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور یہ میں آیت کی روشنی میں آپ کو کہتا ہوں، غصہ دبانا یہ اتنا بڑا کام ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ اور آپ کو پرہیزگاروں کی فہرست میں شمار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ معزز خواتین، ایسا معلوم ہوتا ہے اس آیت میں تو کہ اللہ تعالیٰ نے نوازشوں کا چھپر پھاڑ دیا۔ ایک ایک لفظ اتنا بڑا ہے کہ اللہ استعمال نہ کرتا تو ہم کو تو یقین بھی نہیں آتا کہ اتنی نوازشات بھی ایک کام پر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو جنت تیار کر رکھی ہے، جو بڑی وسیع اور کشادہ ہے، آسمان و زمین کی جتنی کشادگی اتنی جنت ہے، اس کی طرف لپکو، اس کی طرف دوڑو، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ نمبر ایک، کسی کو متقین کی فہرست میں شامل کر دیا جانا۔ معزز خواتین، یہ دین میں بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ 3 کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ اعزاز ہے۔ نمبر ایک، چاہے خوشی ہو یا غمی، اس میں وہ خرچ کرتے ہیں، پریشانیوں کے احوال میں بھی، خوشیوں کے احوال میں بھی۔ نمبر 2، والکاظمین الغیظ، اس میں کرنا کچھ نہیں ہے بلکہ بچنا ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ تیسرے نمبر پر، معاف کر دو سامنے والے کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ محسنوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ محسن کو اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو کہہ سکتے اہل دل میں سے، ولیوں میں سے ہے، بزرگوں میں سے ہے، خاصان خدا میں سے۔ اس کا صاف ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، مجھے بتائیے اتنے مختصر سے عمل کے اوپر کوئی آدمی اللہ کا ولی بن جائے یا کوئی خاتون اللہ کی ولیہ بن جائے، کتنا سستا سودا ہے۔ میں آپ کو کہوں گا، غصہ آئے تو اظہار نہ کرو اس کا۔ غصے کا آنا برا نہیں ہے، یہ غیر اختیاری طور پر انسان کو آتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے جیسے خوشیوں کے اسباب رکھے ہیں، اس کی طبیعت اپنی خلاف ورزی یا اپنی طبیعت کے خلاف چیزوں کو دیکھ کر غصے سے بھرتی ہے، لیکن اظہار غصے کا برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک صحابی آئے تھے، پوچھا تھا حضرت نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر اس نے پوچھا کہ حضرت نصیحت فرمائیے، وہ سمجھے کہ یہ ایک اورلی بات تھی، مجھ کو کوئی بڑی نصیحت میں دوسری درخواست کروں گا تو کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تیسرے نمبر پر پھر پوچھا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا، لا تغضب۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غصہ آنے مت دو یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا غصے کا اظہار نہ کرو۔ تمہارے اندر طبیعت میں غصہ آ جائے اور تم روک لو تو یہ تو اتنا بڑا عمل ہو جاوے گا کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو متقین میں سے ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، پہلے متقین اور آخر میں محسن، یعنی اللہ کا نیک بندی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا۔ معزز خواتین، غصے کے موقع سے اپنے اوپر قابو رکھو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہی دیکھ لو، روایتوں میں متعدد جگہوں پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے سے بھر جاتے تھے تو آپ کے چہرے انور کے اوپر سرخی طاری ہو جاتی، صحابہ دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ آپ کو یہ چیز ناگوار گزری ہے۔ بعض روایتوں میں تو ایسا آتا ہے آپ جب غصہ ہو جاتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اتنا سرخ ہو جاتا تھا جیسے آپ کے رخسار کے اوپر انار کے دانے پھوڑ دیے گئے، اتنا زیادہ سرخ۔ لیکن مجال تھی کہ زبان سے کوئی خلاف حق بات نکلتی یا اپنے اعضاء سے کوئی خلاف حق حرکت سرزد ہوتی، ہرگز نہیں۔ اور یہی کمال جگر گردے کی بات ہے۔ معزز خواتین، ہم کو اسی کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ ہم لوگ غصے میں بھرتے ہیں تو خلاف حق چیزیں بے تحاشا بول دیتے ہیں، اور ایسی حرکتیں جس پر بعد میں خود ہم کو شرمندگی ہوتی ہے کہ کاش یہ نہ کرتی تو اچھا رہتا۔ غصے کے عالم میں ایک مرتبہ اپنے بڑوں کا رسپیکٹ توڑ دیتے ہیں، شوہر کو جو ہے اس طرح کے الفاظ تو تڑاکے سے پکار لیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور یہی وہ یوٹن ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، جہاں سے ایک شوہر کے دل میں بعض مرتبہ بیوی کی عزت ہوتی ہے وہ بھی یکسر رخصت ہو جاتی۔ اس کے بعد کو جو سہنے کے دن ہوتے ہیں وہ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ جن معاشروں کے اندر یہ آگ سلگی ہوئی ہے ان میں جھانک کر دیکھنے سے اس کی سنگینی کا پتہ چل سکتا ہے۔ معزز خواتین، میں یہی کہنا چاہوں گا آپ کو کہ غصے کا اظہار نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حدیث بیان فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بعض لوگ لکھنے لگے تو ادھر کسی صحابی نے کہا کہ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو کبھی آپ کی زبان سے غصے میں کوئی چیز ایسی نکل سکتی ہے جو لکھنے کے قابل نہیں تھی، تو آپ لکھنا بند کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے اس زبان سے تم خوشی اور غصے میں کبھی بھی خلاف حق بات نہیں سنو گے. آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ تم لکھو محمد کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں خلاف حق زبان سے کوئی بات صادر ہوگی، غصے میں ہو تو بھی. یہ تو وہ ذات تھی جن کی تربیت براہ راست رب کریم نے کی تھی. معزز خواتین، کیا یہ چیز ہم کو اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے؟ یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تو حضرات صحابہ کی حالت اور درگت نہ بن جاتی؟ لیکن نہیں، اپنے اتنے ماتحت اتنے ماننے والے ہونے کے باوجود بھی آپ ان پر غصہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ چھوٹوں سے کبھی ایسی غلطی ضرور سرزد ہو جاتی ہے جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی. جب آپ وفات پائے 10 سال مدینہ کا عرصہ گزار کر تو 20 سالہ عمر تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف میں اور تاریخی روایتوں میں حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی مرتبہ مجھ پر غصہ نہیں ہوئے، اور نہ تو آپ نے کسی کام کے بارے میں یہ فرمایا ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی یہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا. معزز خواتین، باہر کا کوئی آدمی ہمارے حال کو بتائے یہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ خادم جس نے 10 سال تک آپ کے سائے کی طرح آپ کا ساتھ دیا ہے وہ اگر ایک بات کہے تو اس کا اپنا ایک وزن رہتا ہے. کتنا زیادہ حضرت انس نے نوٹ کیا ہوگا، زندگی میں ایک واقعہ بھی غصے کا نہیں آیا، بلکہ بعض قصے بھی ایسے حضرت انس ذکر کرتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں میں بچپنے میں تھا تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام سونپا تو میں نے ٹھان لیا کہ مجھے آج تو نہیں جانا ہے، بعد میں جاؤں گا. چنانچہ میں گیا، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو ان کے ساتھ کھیلنے میں لگ گیا. کچھ دیر ہوئی، میں نے دیکھا میری گردن پیچھے سے محبت سے کسی نے پکڑی، تو میں نے مڑ کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ مسکرا رہے تھے. آپ نے فرمایا اے انیس، آپ نے جو ہے تصغیر کے ساتھ فرمایا اے انیس وہ کام نہیں کیا بیٹے تم نے جس کے لیے میں نے کہا حضرت میں جاتا ہوں. چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں فوراً کام کے لیے چلا گیا. اب ہم اور آپ ہوتے ہیں ایسے موقع کے اوپر انتظار کرنے کے بعد اگر ہمارے بچے کو اس طرح سے یا ہمارے ماتحتوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ہماری کیا حالت بن جاتی ہے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. معزز خواتین، یہی وہ چیز ہے جس کو اپنانے کی وجہ سے انسان ہمیشہ خوشیوں میں رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک بگڑتا نہیں تھا تو اس کے کچھ اسباب بھی تھے پیچھے. ایک انسانیت کے ناطے کچھ ایسے اصول اپنانے پڑتے ہیں جس میں انسان کامل اور اکمل درجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے. بہرحال اللہ کی عطا بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار کیے ہوئے جو اللہ کے حکم ہی سے تھے کچھ اسباب بھی ایسے تھے. خلاصہ یہی نکلا، غصے پر قابو پالو، انشاءاللہ جھگڑا پنپنے ہی نہیں پائے گا، اٹھنے ہی نہیں پائے گا، جنم لینے ہی نہیں پائے گا. اور دوسرے نمبر کے اوپر اسی کا حصہ ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھو. من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی. ایک تیسری چیز ہے معاشرے میں جھگڑوں کو کم کرنے کے لیے برداشت کرنا سیکھو. دیکھو خلاف مزاج چیز اس دنیا میں پیش آنی ہی آنی ہے، کہیں بھی جاؤ خلاف مزاج چیز پیش آنی ہی آنی. یہ جنت ہوگی جہاں خلاف مزاج کوئی چیز نہیں ہوگی. باقی دنیا ہے ہمارے مزاج کے خلاف چیز پیش آئے گی تو مجھے جب تک میں اگنور کر سکوں، میری خلاف طبیعت کوئی چیز پیش آئی اس کو جب تک میں اگنور کر سکوں اگنور کرنا سیکھوں. خاص کر کے میرے ذاتیات کے باب میں، شریعت کا معاملہ ہے ایک الگ چیز ہے، ذاتیات کے باب میں تو میں بالکل برداشت کرنے اور انتقام نہ لینے کا جذبہ اپنے اندر رکھوں. انشاءاللہ اس گر پر عمل کرنے کی وجہ سے بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ کے دشمن کم ہوں گے. ایک مرتبہ ہمارے استاذ کے پاس ایک ادارے والے آئے، وہ رفاہی کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی ماشاءاللہ بہت کامیاب خدمت انجام دے رہے ہیں. تو آ کر انہوں نے کچھ لوگوں کی شکایتیں سنائی اور انہوں نے جو اس کا دفاع کیا تھا
اس کے کچھ احوال بتائے، تو میرے استاذ نے ایک جملہ کہا، میرے دل میں آج بھی بیٹھا ہوا ہے اور بہت پتے کا جملہ ہے۔ انہوں نے فرمایا بھائی جتنا ہو سکے اپنے دشمن کم کھڑے کرو، آپ کو اگر کام کرنا ہے پوزیٹیو تو اپنے دشمن کم کھڑے کرو۔ ارے کسی کے خلاف طبیعت بولنے یا خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، کم سے کم اس سے دشمناوٹ تو پیدا نہیں ہوگی، اور آپ پوزیٹیو میدان کے اندر اسی صلاحیت کو جو کل ان کے جھگڑے اور الجھاؤ میں لگتی تھی یہاں لگا کر آپ ترقی کر سکیں گے۔ بہت زبردست گر ہے۔ معزز خواتین، ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مزاج الگ الگ پیدا فرمائے ہیں۔ گھر میں بعض مرتبہ ساس کی طبیعت بہو سے نہیں ملتی، بعض مرتبہ شوہر کا دل بلا کسی وجہ کے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، بہن ہے شوہر کی، ہماری نن ہے، ان کے ساتھ بھی کبھی کبھی طبیعت نہ ملنے کی وجہ سے اس قسم کی کشیدگی کے اور ناچاکی کے حالات پیش آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایسے موقع کے اوپر کہوں گا کہ آپ ساس ہو یا نن ہو یا شوہر ہو، اگر اس طرح کی تمہارے ساتھ نفرت بھری کوئی حرکت کرے یا برتاؤ برتے تو تم اس کو قرآن کریم پڑھ کر بخش دیا کرو۔ ہمارے استاذ سے میں نے سنا اپنی ساس سے اگر ظلم دیکھو تو کل پڑھ کے اس کو چند مرتبہ روزانہ بخش دیا کرو۔ اگر دنیا میں مادی طور پر کوئی انسان اپنے دشمن کو روزانہ ہدیہ دے تو اس کا دل پسیجے گا۔ یہ وہ ہدیہ ہے جو روح سے روح تک اٹھتا ہے، اس کے دل کے اندر جا کر وہ لگے گا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ آپ پر ایسی مایا کرنے لگے گی کہ نہ پوچھئے بات۔ اس کو جادوگری ہی سے لوگ تعبیر کریں گے کہ آخر ایک دم سے کیا ہو گیا، اس نے نہ ظاہراً معافی مانگی نہ کچھ اور کیا۔ یہ آپ کے کل پڑھ کے بخشنے کا جو ہے بہت بہترین نتیجہ ہے۔ قرآن کریم میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک تو لوگوں سے غصے کو دبانے والے اور معاف کرنے والے، وہاں تیسری ایک چیز ذکر فرمائی خوشی میں اور پریشانی میں خرچ کرنے والے۔ کیا اس مناسبت کو آپ سمجھ سکتی ہو کیوں اس جگہ خرچ کا تذکرہ آیا؟ کہا جاتا ہے کہ خوشی میں خرچ کرنا سمجھ میں آیا، میں پریشان ہوں خرچ کروں، یہاں بھی ایک پریشانی ہے، ساس سے اگر میری نہیں بن رہی ہے، شوہر سے نہیں بن رہی ہے، لیوجہ اللہ صدقہ کر کے اس کا اجر و ثواب اپنی ساس کو اور شوہر کو بخش دوں، اللہ کی ذات سے امید ہے اس کا دل پسیجے گا۔ مادی انعامات کے مقابلے میں روحانی انعام بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ آپ کا یہ ہدیہ، یہ تحفہ ایک دن رنگ لاوے گا، تو زیادہ سے زیادہ آپ نماز پڑھ کے اس کو بخشو، اس کے لیے دعا کرو۔ اور معزز خواتین، رک کر یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جگر گردے کا کام ہے۔ باقی ہوتا یہ ہے کہ ساس کے برے برتاؤ پر عورت، بیوی، بہو کے دل کے اندر جذبہ انتقام آ ہی جاتا۔ اس لیے میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ میں آگے جا کر بتاؤں گا، یہی وہ مقام ہے۔ اکثر جگہوں کے اوپر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، اور یہ کبھی بھی جھگڑا سولو نہیں ہوتا، حل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے رب نے جہاں یہ اصول قائم کیا، فوراً یہ بھی ذکر کیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ ہاں، یہ مقام وہی لوگ پا سکیں گے جن کا صبر بہت بڑھا ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی خاص توفیق عطا فرمائی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جن کو بڑا حصہ ملا ہے وہی حضرات اس مقام کو پا سکتے ہیں کہ پتھر کا جواب پھول عطا کر کے دیا، پھول مار کر نہیں، پھول عطا کر کے دیا ان کو۔ یہ بہت زبردست مقام ہے، اور اگر کوئی پانا سیکھ لے، میں تو آپ معزز خواتین سے کہوں گا کہ کام مختصر بہت ہے، بس ایک ہے کہ میں وقتی طور پر کڑوا گھونٹ پی جاؤں اور بہترین جواب دوں، بس اس کے نتائج اتنے دیر پا ہیں کہ میں آپ کو اللہ کی ذات پر توکل رکھ کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اس اچھے بیہیویئر کی وجہ سے پورے خاندان میں آپ معزز خاتون بن جاؤ، چاہی نہ چاہی سب کے دل آپ کی وجود پر جھکیں گے کہ ارے یہ وہ خاتون ہے کہ جس کو غصہ نہیں آتا اور ہمیشہ برائی کا جواب اس کی طرف سے اچھائی ہی سے سرزد ہوتا ہے۔ کام مشکل ہے، ہمارے رب نے مشکل کہا ہے اس کو، لیکن اگر ایک مرتبہ ہم کر لیں تو اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اس چیز کا بھی ہم لوگ اہتمام کریں۔ ایک آخری چیز بیان کروں گا کہ آپ حقیقتوں سے آنکھیں بند نہ کریں۔ آپ جس گھر میں گئی ہیں، بعض بہویں، میں کیسز میں بیٹھتا ہوں، مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے،
بعض بہویں آ کر اتنی دندنانے لگتی ہے گویا گھر کی پوری انچارج وہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں ساس ایک عرصے سے گھر کی شیخ الکل بالکل بنی ہوئی ہے، وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے، اور گھر میں سارے معاملات اسی سے حل ہو رہے ہیں۔ اس کے سامنے عالم بغاوت آپ کھڑا کریں گے تو اپنے ہی پاؤں پر کلاڑا مار رہی ہے۔ اللہ کے واسطے حقیقتوں سے آنکھ بند نہ کیجیے، وہ بڑی ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ بھی کسی دن اس گھر کی بڑی ہوگی، لیکن پیریڈ آنے سے پہلے اگر اس چیز کو آپ پانے گئی، فقہ کا بہت مشہور قاعدہ ہے، من استعجل الشیء قبل اوانہ فقد حرم، جس نے چیز کو اپنے وقت سے پہلے پانا چاہا تو اس کے ہاتھ میں محرومی ہی آئی ہے، ہمیشہ اس کو اور کچھ نہیں ملا ہے۔ اس لیے حقیقت سے آنکھ بند نہ کرو۔ بہت سی خواتین، بہویں، اور مجھے معاف کریں، اس وقت کریزی ایسا چل رہا ہے کہ سہیلیاں آپس میں اس طرح ایک دوسرے کو سکھاتی ہیں کہ وہاں جا کے چارج لے لینے کا ہاتھ میں، پورے گھر کی رانی تم کو ہی بن جانے کا، اگر پہلے بھیگی بلی بنو گی تو سب شیرنی بن جائیں گی تمہارے خلاف۔ بہت غلط نصیحت کرنے والی یہ سہیلیاں ہیں۔ یہ ہماری گجراتی میں جس کو ہم کہتے ہیں بیچاتی مصیبت لینے کا مشورہ دینے والی خواتین ہیں۔ بعض مرتبہ ساس اتنی بہترین گمان کے ساتھ اپنی بہو کا انتظار کرتی ہے کہ آئے گی بیٹی سے اچھا رکھوں گی، لیکن وہی جو ذہن میں بھرماؤ ہوتا ہے بری سہیلیوں کا، اس کی وجہ سے اس کے برے بیہیویئر کے اوپر اس ساس کے ذہن کے سارے اچھے تختے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اب وہ بھی جو ہے پلٹ کر اس کا چارج ہے، وہ بیٹے کو ایک مرتبہ کہہ دے گی تو بیٹے نے 26-27 سال اپنی ماں کی زیر تربیت گزارے ہیں، ادھر سے ممتا ہے تو ادھر سے بھی بیٹا پن ہے اس کا۔ ان چیزوں سے ہم لوگ پتہ نہیں کیوں آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ آپ نہایت ہی لائٹلی، بلا کسی الجھاؤ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالے ہوئے اطمینان سے جیے، حالات اپنا کام خود کریں گے، سب کی عقلیں اپنی جگہ خود ٹھکانے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو کیا وہ ذات نہیں دیکھ رہی ہے جس نے ظلم کو حرام کیا؟ آپ کچھ دیر صبر کر لیں، تنہا آپ نہیں ہیں، جو مظلوم ہے اس کے ساتھ اللہ ہے، اور اس سے زیادہ ایک قدم وہی جو میں پہلے بیان کر کے آیا، اس کے ظلم کو صرف سہنا نہیں ہے، اس کو معاف کر دو۔ یہ نبوی اخلاق ہے۔ معزز خواتین، یہ چند موٹی موٹی وہ چیزیں تھیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ معاشرے کا وہ برا نقشہ خوشگواری سے پلٹ جائے گا۔ اور ایک چیز یاد آ گئی آخر میں، وہ یہ ہے کہ جب بھی گھر میں الجھاؤ ہو، سب سے بہترین صلح بیڈ روم کی۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ بیڈ روم میں صلح کر لیجئے، کسی تیسرے پرسن کو داخل ہی مت کیجیے، نہ اپنے ماں باپ کو، نہ شوہر کے ماں باپ کو، نہ کوئی اور گارجین کو۔ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین صلح بیڈ روم کی صلح ہے، چونکہ یہاں دو کے درمیان ناچاکی ہوئی اور ایسا کر لیا تو دونوں کے درمیان جڑ گیا۔ ورنہ آپ اپنے ماں باپ کو یا اپنے گارجینوں کو بتاؤ گی تو میں نے خود دیکھا ہے بعض کیسز میں میاں بیوی تو آپس میں زوجیت اور میاں بیوی پنے کی وجہ سے جڑ جاتے ہیں، لیکن وہ جو کھائی پڑی تھی اس کو پور کرتے کرتے سال ہا سال نکل جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کی وجہ سے ان کی اپنائیت، شوہر اور بیوی کی اپنائیت بھی اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو سب سے بہترین صلح وہ ہے، اور ایسے دروازوں کو تو ہرگز مت کھٹکھٹائیے جہاں کے بعد سولوشن اور صلح کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ مجھے کھل کر نہیں کہنا ہے، آپ سمجھ پا رہی ہوگی کہ ایسی کچہریوں میں اور ایسے تھانوں کے اندر جانے کی بنیاد پر میں نے ایک مرتبہ وکلا کا اور ایڈوکیٹ کا اخبار میں یہ سروے پڑھا کہ وہاں جانے والا کیس صلح میں کبھی بھی کنورٹ نہیں ہوتا۔ بس یعنی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا، ایسی جگہوں کے اوپر لے جا کے۔ اس کے مقابلے میں آپ کی شریعت کے پلیٹ فارم سے یہاں آدمی اپنا حق سمجھ کر آتا ہے، میرا گھر ہے، میری شریعت ہے، مجھ کو یہاں سے سولوشن پانے کا حق حاصل ہے۔ تو دونوں پلیٹ فارموں کی آپ کے فرق کو اور تفاوت کو سمجھیے، جوش میں کسی کے مشورہ دینے کی بنیاد پر ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ سارے ہی شعبوں کے اندر یہ دیکھا گیا ہے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ہمارے ایک استاذ اپنے بیٹے سے پریشان تھے کچھ، تو ان کے ہمارے استاذ کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو نا، اتنا زیادہ سمجھاتے ہو نہیں سمجھتا، ایک مرتبہ اپلیکیشن دے دو۔
تو اس کو جو ہے کسٹڈی میں بٹھا کر ٹھیک کر دیں گے۔ وہ بیچارے پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، عاجز تھے، انہوں نے اپلیکیشن دے دی، بلا کر کسٹڈی میں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد سے جو وہ بیٹا بفرا ہے، حالانکہ نیک بیٹا تھا اور اپنے باپ کا رسپیکٹ کرنے والا بیٹا تھا، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، آج تک اس کا بفراپن ختم نہیں ہوا۔ وہ ایک باغی سا اپنے باپ کو دیکھتا ہے، وہاں سے جو ہے دل کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ عداوت لے کر۔ تو ایسی چیزیں ہرگز نہ کیجیے۔ میں آپ کو بہت آسانی والی راہ بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کے جھگڑوں میں اپنی طرف سے فوری ڈیسیزن کبھی نہ لیجیے، بلکہ اپنے شوہر یا اپنے والد کے واسطے سے کسی اہل دل بزرگ سے یا صاحب علم سے مشورہ کیجئے کہ میری شریعت میرے لیے اس موقع سے کون سی گائیڈ لائن طے کرتی ہے۔ انشاءاللہ کسی قدم پر آپ نہیں پھسلو گی۔ ہماری شریعت کی رہنمائی سے بڑھ کر کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اطمینان رکھیے، جوش اور عجلت اور جلد بازی کا مظاہرہ ہرگز نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو شرائع ہیں جن کو ہمارے سامنے الگ الگ پیرایوں میں کھول کر رکھا گیا ہے، ہمارے معاشرتی جو چلتے پھرتے انداز ہیں ان کے انداز میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اگر ہم لوگ ان کو فالو کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے، اگر میں برف کھاتا ہوں تو میرے منہ کو ٹھنڈا لگتا ہے اور گرم چائے پیتا ہوں تو میرے منہ کو گرمی لگتی ہے، ویسے ہی ان سلیوشن کے، حل کے، اچھے خوشگوار ازدواجی زندگی کے اسباب اپنائے جائیں گے تو اس پر ایسے ہی خوشگواری مرتب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اپنے پاس موجود ان کیمیوں اور نسخوں کی قدردانی کی توفیق دے، اور ادھر ادھر کے لوگوں کے شہرت میں اور اشتہار میں اور ایڈ کے اندر بتائے ہوئے سلوگنوں اور فارمولاز کے اوپر کامیابی کا ہم جو مدار سمجھتے ہیں، ہمارے اس بھرم کو اللہ تعالیٰ توڑ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغائر کبائر سب کو معاف فرما۔ اے اللہ بے شک تو نے دین و شریعت کامل و مکمل ہم کو عطا فرمایا۔ اے اللہ ہم نے اس شریعت کی قدردانی نہیں کی۔ اے اللہ دوسرے ہی پلیٹ فارموں پر ہم لوگوں نے تو کامیابیاں ڈھونڈی۔ اے اللہ جبکہ بامرادی اور کامیابی تیری شریعت کے علاوہ کہیں نہیں تھی۔ اے اللہ ہماری اس ناقدری کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب بھی کبھی معاشرے میں، زندگی میں ہم کو رہنمائی کی ضرورت پڑے تو اپنی شریعت سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے رسول نے اور تو نے ہماری زندگی جینے کے جو ڈھنگ اور سلیقے سکھائے ہیں، یا اللہ ان میں کامیابی کا یقین رکھتے ہوئے 100% ان پر عمل نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو تیری ناراضگی والے پلیٹ فارموں پر جانے سے محفوظ فرما دے۔ تو جہاں سے راضی ہوتا ہے ایسی جگہوں سے اپنے لیے فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کی ازدواجی زندگی ناخوشگوار چل رہی ہے، اللہ تلخیوں کا شکار ہے، ان میں محبت و مودت پیدا فرما۔ اللہ بے شک ہمارے ہی ہاتھوں ایسے اسباب ہم نے اپنائے ہیں جس کی وجہ سے تلخیاں آتی ہیں، ورنہ تو نے تو رشتے ازدواج میں اپنی طرف سے بھرپور محبت کے رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جہاں الجھاؤ آتا ہے ہمارے ہی حق تلفیوں اور گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اللہ ہم کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو کچھ باتیں کہی گئی ان میں جو حق ہیں، اے اللہ ان سب پر 100% عمل کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی باطل، کوئی چک زبان سے غلطی سے نکل گئی ہو، اللہ معاف فرما دے، اس کے برے اثرات سے ہم کو محفوظ فرما دے۔ اللہ یہ جو یہاں سے سلسلہ گودرا کی خواتین کے اندر اور مردوں کے اندر ایک اصلاح کے پیدا کرنے کے لیے جاری ہے، اس میں خوب اپنی نصرت اعانت تائید غیبی شامل حال فرما۔ ہم کو بہتر سے بہتر طریق الہام فرما، بہتر سے بہتر چیزیں یہاں سے نشر ہوں اور سب لوگوں کے قلوب اس سے متاثر ہوں اور ایک بہترین ماحول کریٹ ہو۔ اللہ اس طرح کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے۔ اے اللہ ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں، دلوں میں ہیں، زبان پر نہیں آ پا رہی ہے، سب کے دلوں کے احوال سے تو واقف ہے۔ اللہ سب کی جائز مرادیں اور نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا۔ اللہ ہماری
زندگی میں اے اللہ ہم کو تیری ذات عالی کی رسائی عطا فرما، آنکھیں بند ہونے کے بعد قدم قدم کے اوپر اپنی نصرت و اعانت، حمایت اور تعاون عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔